السلام علیکم۔ نادیہ اور سمیرہ کے جانے کے بعد میں بہت پریشان ہو گئی۔ بیٹے 2 دن کے پیسے ہیں، کیا کروں؟ آگے کیسے گزارا کریں گے؟ میرا بیٹا بھی سوچ میں پڑ گیا۔ کسی سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پرسنل یوز کے لیے کیا کریں؟ جو پلاٹ کے لیے قرض کی بات کی تھی وہ بھی آنے میں ابھی ٹائم لگے گا۔ اگر وہ مل جاتے تو اسی میں سے تھوڑا گزارا کر لیتے۔ میرا بیٹا کہنے لگا مام میں کوئی کام کر لیتا ہوں، صبح نکلتے ہی ہم ہر شاپ پر پوچھیں گے، مارکیٹ میں جا کر کہیں نہ کہیں تو کوئی کام مل جائے گا۔ میں جھنجھلا کر بولی ہر کام کو اتنا آسان نہ سمجھا کرو، نہ تمہیں پنجابی آتی ہے نہ یہاں کے لوگوں کی نیچر کا اندازہ ہے۔ یہاں بہت تیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لمحوں میں بے وقوف بنا دیتے ہیں۔ پھر ہم بہت حق حلال کی کھانے والے ہیں۔ اگر نقصان کسی اور نے کیا یا ہیر پھر کسی اور نے کیا اور الزام تم پر لگا دیا تو میں کیا کروں گی؟ نہیں بھائی، میں گھبراتی ہوں ان چیزوں سے۔ کچھ نہیں ہوگا امو، میں ہر طرح کا دھیان رکھوں گا، آنر کے ساتھ ساتھ رہوں گا تاکہ انہیں پتا ہو کہ میں کیسا ہوں۔ آتے جاتے یہاں سے چیکنگ بھی کراؤں گا۔ میں نے کہا بیٹے ہم جتنے ایماندار اور سیدھے چلنے والے ہیں، یہاں کے لوگ اتنے ہی جھوٹ بولنے والے اور فریبی۔ پھر تم میں چلاکی اور تیزی بھی نہیں ہے، تم صرف زبان سے بڑبڑ کرنے والے ہو۔ عام امپریشن یہی پڑتا ہے کہ بڑے سمجھدار۔ پھر ماحول کے بارے میں جس طرح کی نیوز سنتے رہتے ہیں ڈر لگتا ہے۔ آج کل کو تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے، مدرسے تک محفوظ نہیں ہیں۔ نہیں بیٹے میں خود کوشش کروں گی، آپ گھر میں رہنا۔ میرا بیٹا زور سے بولا بس میں نے کہہ دیا نا میں کروں گا، آپ آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دینا، چاروں کل پڑھ دینا روز جاتے وقت، کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے پتا ہے آپ کام کر ہی نہیں سکتی، طبیعت تو آپ کی ٹھیک نہیں رہتی، کیسے کریں گی آپ؟ میں روحان سی ہو گئی۔ رات پر یہی سوچ میرے دماغ میں چکراتی رہی، یا مالک ان بیماریوں کے ساتھ کام کیسے کروں؟ یا شفا دے یا وسیلہ بنا تاکہ میرے گھر کا سلسلہ چلے۔ میں خود کو کتنا بے بس محسوس کر رہی تھی۔ بیٹے کو بھیجنا نہیں چاہتی تھی مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ دوسرے دن ہم صبح ہی سے نکل گئے، مختلف دکانوں پر معلوم کیا۔ ایک شاپ پر لوگ ذرا بہتر لگے، ان کی ڈیلنگ بھی صحیح لگی۔ 2-3 لڑکے موجود تھے آنر کے علاوہ۔ وہاں شاپ پر لکھا ہوا تھا کہ لڑکے کی ضرورت ہے۔ میرا بیٹا ضد کرنے لگا موم مجھے ڈال دیں ورنہ گزارا کیسے کریں گے، پیسے اب بالکل نہیں بچے، پلیز۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی شاپ کے آنر سے بات کی۔ گوہت پور آہت بک ڈپو پر ویکینسی تھی، یہاں CCTV بھی لگا تھا، اس سے تھوڑا سا اطمینان ہوا، انہوں نے رکھ لیا۔ پہلا دن تو پورا میرا دعائیں کرتے گزرا۔ پھر میں ٹائم سے 15 منٹ پہلے بیٹے کو لینے پہنچ گئی۔ یہ اس کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا بک شاپ پر۔ وہ فرسٹ ٹائم ایسے گیا تھا۔ دکان والے انکل نے کہا کہ ہم بہت اصرار کرتے رہے مگر آپ کا بیٹا کھانا نہیں کھا رہا تھا، دوپہر کا کھانا ہمارے ذمہ ہے، سب لڑکے ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، اس سے کہیں کہ کھا لیا کرے۔ میں نے کہا اصل میں اس سے عادت نہیں بازار کا کھانے کی، کوئی مسئلہ نہیں، وہ گھر آ کر کھا لیا کرے گا۔ انکل کہنے لگے ارے نہیں میرے گھر سے کھانا آتا ہے، بس کبھی کبھی روٹی باہر سے لینی پڑتی ہے، بس آپ اس بچے سے کہیں کہ یہ کل سے یہاں کھائے۔ میں نے کہا کہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گی لیکن اگر نہ کھائے تو پریشان نہ ہو، میں کچھ نہ کچھ بھیج دوں گی ورنہ گھر آ کر تو کھا ہی لے گا۔ گھر آ کر بیٹے نے بتایا کہ صاف ستھرا ذرا ماحول ہے اور آنر بھی سلجھی ہوئی شخصیت محسوس ہو رہے تھے۔ امید ہے پریشانی کے بغیر اچھا وقت گزر جائے گا۔ چونکہ اسما کی طرف سے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا تو سوچا جب تک یہاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا تب تک وہ جاتا رہے شاپ پر۔ دوسرے دن اسے بھیج کر میں پھر اسما کی طرف گئی، حالانکہ مجھے ایسے جانا بار بار چکر لگانا سخت برا لگتا تھا۔ ایک تو میں ویسے بھی جھجک رہی تھی لوگوں سے ملتے ہوئے، اور اس کی طرف جاتے ہوئے ہمیشہ یہ ڈر رہتا کہ کوئی اور نہ مل جائے، اور پھر سلام دعا ہونے پر اصرار پر بات کرنی پڑتی ہے۔
ملنا پڑتا ہے، اور ابھی میں خود کو اس قابل نہیں سمجھ رہی تھی کہ ملنا جلنا رکھ سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ دوسرے، اب تو ایسا تاثر ملنے لگا تھا جیسے اسما نے پیسے واپس نہیں کرنے بلکہ الٹا مجھے دینے، یعنی میں اس سے مانگنے آئی جیسے۔ پھر بلا وجہ کا انتظار کرنا پڑتا، وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف ظاہر کرتی۔ خیر اس دن پھر وہ بڑی مشکل سے آ کر بیٹھی۔ سوری، حریہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی کل، اس لیے آج کام زیادہ بڑھ گیا ہے۔ پھر اس نے میرے سامنے ادھر ادھر کالز ملانا شروع کر دی۔ پھر لگا کسی سے بات کر رہی، پھر فون رکھ کے کہنے لگی میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے بڑی کوشش کی ہے، کسی نے بہت یقین دلایا تھا کہ آپ کو مل جائیں گے 3-4 دن تک پیسے، مگر کوئی انتظام نہیں ہو رہا۔ میں چڑ سی گئی تھی، تنگ آنے لگی تھی۔ اب اس کی ایک جیسی باتیں سن کر گھوم پھر کر بات وہیں آ جاتی۔ میں نے بیزاری اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے اس کی طرف دیکھا۔ وہ نظریں کترانے لگی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا، آپ کو ہماری وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے۔ اچانک اس نے بات پلٹی، وہ محسن کے بھی آنے کا ہو رہا ہے، وہ پوچھ رہا تھا آپ کے بارے میں بات کرواؤں؟ میں نے منع کر دیا، نہیں اسما، اب تو جانتی ہو میں عرصے سے سب سے کٹ کر رہ رہی ہوں، اور جب سے آئی ہوں ہر ایک کے لیے ہی کہہ رہی ہوں کہ ابھی مجھے کسی سے بات چیت یا ملنا جلنا نہیں کرنا، جب تک میں خود کو نارمل نہ محسوس کروں یا سانس لینے کے قابل نہ ہو جاؤں۔ گھر سے نکلتے ہی میری کیفیت ایسی ہو جاتی تھی، اسپیشلی جان پہچان کے لوگوں سے ملتے ہوئے، جیسے کوئی سالوں اندھیرے کمرے میں بند رہنے کے بعد اچانک روشنی میں آ جاتا ہے تو جو اس کی کیفیت ہو جاتی۔ کبھی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، کبھی چہرے کے ایکسپریشنز پہ کنٹرول نہیں رہتا، کبھی تیز ترین روشنی منظر کو دھندلا دیتی ہے، اور کبھی تھوڑا تھوڑا نظر آتے آتے ارد گرد اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ذہنی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہے۔ میں نے منع کیا کہ نہ میرا نمبر دینا، نہ میرے بارے میں کوئی بات کرنا، ذرا جگہ ہو جائے، پھر بنانے کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرنی ہے، ذرا ان سب سے نکل آؤں پھر دیکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگی بنانے کی تو آپ بالکل فکر نہ کریں، میں نے بات کی ہے کسی سے آپ کے لیے، بنانے کے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، اور واپس کرنے کی بھی آپ ٹینشن نہیں لیے گا، ان کو دینے بھی نہیں پڑیں گے۔ میں نے کہا مگر کیوں نہیں دینے پڑیں گے؟ اور کس سے بات کی؟ بس جاننے والے ہیں، ان کا اچھا کام ہے، کاروبار ہے، میں نے ان کو آپ کے بارے میں بتایا تھا، وہ پیسے دینے کو تیار ہیں، کہہ رہے تھے 1-2 مہینے میں وہ دے دیں گے۔ میں نے کہا جن سے میں لے رہی ہوں انشاءاللہ کام چل جائے گا۔ وہ فوراً کہنے لگی نہیں مینا باجی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں نے تو کافی ٹائم سے آپ کے لیے بات کی ہوئی ہے، وہ خود دے رہے ہیں۔ میں نے یہ کہہ کر ٹالنے کی کوشش کی کہ اگر ضرورت ہوئی تو پھر بتا دوں گی، فی الحال بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ کاکے والی سے اس آدمی کا فون آیا تھا کہ ایک اور پارٹی آئی ہوئی ہے اسی پلاٹ کے لیے، اور وہ اسے زیادہ پیسے دے رہے ہیں، اس لیے جو کرنا ہے فائنل کر دو۔ اب آپ بتاؤ آپ نے کب چلنا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے بتایا تھا نا کہ محسن بھی ریسٹورنٹ بیچ رہا ہے، اس میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، یہاں سے بھی میں کوشش کر رہی ہوں، اگر یہاں سے انتظام نہ ہو سکا تو ہمارے پیسے بھی ریسٹورنٹ میں لگے ہوئے ہیں، اس سے تو آپ کو مل ہی جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی میں انشاءاللہ آپ کو کر دوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں گھر آ گئی۔ اگلے دن بھابھی آئیں تو گھر میں اکیلا دیکھ کر کہنے لگی کہ بیٹا کدھر ہے، کیا اسکول گیا ہے؟ میں خاموش رہی۔ دوبارہ پوچھنے پر جی کہہ کر میں کام میں لگ گئی۔ وہ کبھی کسی جگہ کا یا مکان کا بتانے لگی کہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ساتھ ہی اسکولوں کا تذکرہ بھی شروع کر دیا کہ ادھر یہ اسکول بہت اچھا ہے، وہ اسکول اچھا ہے۔
ہمارے بھی سارے بچے ادھر ہی جاتے ہیں، اس سے پڑھتے ہیں، اس سے پڑھتے ہیں۔ جمیل کا بھی اوپر سکول بنانے کا ارادہ ہے، 2 فلور اس نے بنانے بھی شروع کر دیے، ذرا آنا، آ کے دیکھنا۔ جمیل بھی کہہ رہا تھا مینا سے کہو کہ وہ آ کے دیکھے، جب جمیل بنا لے گا تو تم بھی اس کے سکول میں ہی جاب کر لینا، سکول میں پڑھا لینا۔ میں بھابھی کی شکل دیکھنے لگی کہ یہ پتہ نہیں مجھے کیا سمجھ رہی ہیں، یہاں میرا ذہن کام نہیں کر رہا اور یہ مجھے پڑھانے کے لیے مشورے دے رہی ہیں، یعنی وہی 10 سال پہلے کے مشورے شروع ہو جائیں گے کہ تم یہ کر لو وہ کر لو، جبکہ میرا حال تو یہ تھا کہ میں اپنے بچے کو بھی پڑھانے کے قابل نہیں تھی، ٹیوٹر میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے گھر میں پڑھانا مجبوری تھی، ذہنی طور پر شدید ویک ہو گئی تھی، فوکس نہیں رہتا تھا میرا۔ اللہ گواہ، میں جس اذیت اور کرب سے بچے کو پڑھاتی تھی، ایک پیج کو پڑھانے میں کئی گھنٹے لگ جاتے تھے، ایسا لگتا جیسے اس دوران کا میرے دماغ کو برے طریقے سے گھسیٹ رہا ہو۔ اس تکلیف کے ساتھ ساتھ بک پر فوکس کرنا مشکل ہو جاتا، اس وجہ سے میں بہت روٹ اور ہائپر ہو جاتی، ایک ڈاٹ کی غلطی پر بچے کو برے طریقے سے مار مار کر دھنک ڈال دی۔ کئی سالوں کی یہی روٹین تھی، میں نے اسے بچے کو پڑھانا تو نہیں ہوتا تھا، بلکہ دیگر سارے معاملات بھی میری ذمہ داری میں آ جاتے تھے، ماں باپ کی ڈیوٹی کے علاوہ دنیا والوں کو، مالک مکانوں کو فیس کرنا۔ اسی لیے کوشش کر رہی تھی کہ رہائش کی طرف کے مسئلے کو سولو کر لوں تو باقی چیزوں کو بہتر کر پاؤں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بھابھی کو یہ سب بتانے کی کوشش کی، نہ چاہتے ہوئے اس لیے کہ بھابھی کئی چیزیں دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتی تھی۔ میری حالت ان کے سامنے تھی، جو کچھ مجھ پر گزرا اور کس طرح میں نے تنہا فیس کیا، کوئی میرے ساتھ تو نہیں تھا۔ کیا ان سب چیزوں نے میرے دل و دماغ پر کوئی اثر نہیں کیا ہوگا؟ مگر نہیں، میں تو ہمیشہ سے ان کے لیے پہاڑ یا چٹان رہی ہوں جس پر کچھ فرق نہیں پڑ سکتا۔ مگر جب میں وہ سارے واقعات سامنے لے کر آؤں گی جن کو بتانے سے پہلے 2019 پر آ گئی ہوں، تو چیلنج کرتی ہوں، سب جان لیں گے کہ اگر لوہا یا پہاڑ بھی ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اگر اس پر یہ سب گزرتا۔ مگر بھابھی اور دوسرے سیالکوٹ کے باسی سطحی سوچ والے صرف ظاہری طور پر دوسروں کو دیکھ کر اپنی مرضی کی پکی سوچ بنا لیتے ہیں۔ اگر صاف ستھرے کپڑوں میں کوئی ملبوس ہے، اگر آپ سے مسکرا کر اخلاق سے بات کر رہا ہے تو 100% ٹھیک ٹھاک پرفیکٹ، اسے تو جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے رب کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ اخلاق سے بات کرنے کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درس دیا ہے۔ بچپن سے میرے ارد گرد جیسے حالات پیدا کر دیے گئے، اس نے مجھے اپنی تکلیف کو چھپا لینا اور مطمئن اور اچھا شو کرنا سکھایا۔ پلس جیسے جیسے رب سے تعلق مضبوط ہوتا گیا، صبر مزاج کا حصہ بنتا گیا۔ بیماری، دکھ تکلیف میں ہائے ہائے مچانا، شور شرابہ کرنا، ویسے بھی شروع سے میرے مزاج کا حصہ کبھی نہیں رہے تھے۔ باہر والے دھوکہ کھا جائیں، مگر جن رشتہ داروں سے تھوڑا بہت واسطہ رہا تھا، کیا وہ نہیں جانتے تھے؟ اسی لیے میں انہیں نام کا رشتہ دار کہتی ہوں۔ روپیہ لگاتے ہوئے، پیسہ خرچ کرتے ہوئے تو جان جاتی ہے، اس سے تو کبھی رشتہ کوئی ثابت نہیں کیا۔ کم سے کم اپنے سامنے بڑے ہوتے بچوں کے مزاج تو سمجھ سکتے تھے، مگر اتنی دلچسپی ہی نہیں تھی کسی میں، تو پھر نام کے رشتے ہی کہلائیں گے نا۔ اور پھر میری کون سی اچھی ایجوکیشن تھی؟ نارمل گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھے تھے، 2 کلاسیں جو گاؤں میں پڑھی، ان کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر تھا۔ 6 سال کراچی، 3 سال کوٹلی، پھر 2 سال جوگو چک،
1.5 سال گجرات، 4 سال پھر کراچی، ادھر سے ادھر ہونے کے دوران میں پڑھائی کا بیڑا غرق ہو گیا۔ کس نے توجہ دی؟ کیا کبھی کسی نے پڑھایا؟ معلوم کیا کہ کہاں کہاں کس جگہ پریشانی کا سامنا رہا؟ پڑھائی سے متعلق تعلیم کی مد میں کسی نے ہم پر ٹائم یا پیسہ خرچ کیا؟ کوئی ٹیوشن رکھی، کسی اچھی جگہ ڈالا؟ ہاں، گالیاں، کوسنے، برا بھلا کہنا اور ادھر سے اٹھایا ادھر بھیج دیا والا معاملہ ضرور کرتے رہے۔ بچپن سے شدید ڈپریشن کا شکار ہونے کی وجہ سے ہم تو اپنے طور پر بھی پڑھنے کے قابل نہیں رہے تھے، بس زندگی کو گزار رہے تھے۔ پر بھابھی نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ ان چیزوں پر تو کوئی اور کیوں کرے گا؟ میں تو اپنے طور پر جس حد تک کوشش ہوتی خود کو پالش کرنے کی کوشش کرتی رہی، اندر سے ہر چیز کھوکھلی تھی۔ اور پھر وہ لوگ جو جادو ٹونے کے ذریعے سے مجھے ختم کرنے کی ٹھان چکے تھے، جنہیں یہی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں اب بھی اپنے قدموں پر مضبوطی سے کیوں کھڑی ہوں، گر کیوں نہیں رہی، جنہوں نے میرا ذہن، روزگار، زندگی سب ختم کر دیا تھا، انہیں شرم آ ہی نہیں رہی تھی۔ بے وقوف لوگ رب کے مقابل کھڑے ہونا چاہ رہے تھے، رب کے لکھے کو مٹا کر میری قسمت لکھنا چاہ رہے تھے۔ میں بھی خاموش آخری سانس تک برداشت کرنے کا ٹھان چکی تھی۔ دیکھوں تو کون جیتتا ہے، اوپر والا یا یہ زمین والے؟ 12 ربیع الاول کو بھابھی میرے پاس ہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اگر اسما سے پیسے پلاٹ کے بہانے ہی ملنے ہیں تو 12 ربیع الاول سے پہلے مل جائیں، تاکہ ربیع الاول میں ہی جگہ کا معاملہ ہو، جس کے وسیلے سے یہ سارے معاملہ بن رہا ہے، انتظام ہو رہا تھا، مبارک مہینے میں ہی کام ہو، تاکہ میں اپنی نیک نیتی سے اس کام کو آگے تک لے کر چل سکوں۔ مگر اسما نے اگر میرے لیے اتنا اچھا ثابت ہونا ہوتا تو پہلی دفعہ مانگنے پر ہی دے دیتی۔ خیر، چونکہ 4-5 دن سے بازار سے گزرتے وقت لڑکے آتے جاتے ہوئے دونوں طرف سے راستہ روک لیتے تھے۔ عید میلاد النبی کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے 2-3 دفعہ میں دے چکی تھی، اس لیے کہ منع کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اگر دن میں 4 چکر بھی لگیں گے تو انہوں نے 4 دفعہ مانگنا ہوتا تھا۔ اب میں جھنجھلا کر بول پڑی، بھائی اب تو کھانے کو بھی نہیں ہے، کہاں سے دیں؟ پہلے تو وہ لڑکے حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ میں نے کہا، آپ ایک ہی بندے سے بار بار مانگتے ہو، کوئی سفید پوش بھی ہو سکتا ہے، ہر دفعہ مانگ کر شرمندہ نہ کیا کریں۔ وہ بیچارے خود بھی شرمندہ ہو کر ایک دوسرے کو آوازیں دے کر منع کرنے لگے کہ اب اگر یہ باجی گزرے تو ان سے نہیں لینے، ان کے پیسے ہو گئے ہیں۔ وہ بازار کی گلیاں سجا رہے تھے، آرائش کی چیزیں زور و شور سے لگائی جا رہی تھیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ یہاں بھی بہت اہتمام سے عید میلاد النبی مناتے ہیں، جنہیں مخصوص نام پہاڑیوں کا دیا گیا ہے۔ پھر میں نے بچپن کی کچھ باتیں اسے بتائیں، کوٹھی لوہارا میں رہتے ہوئے کیسے ہم بھی پہاڑیاں دیکھنے جاتے۔ بھابھی جب آئیں تو کہنے لگیں کہ گھر میں کوئی نہیں تھا، اس لیے میں تمہاری طرف آ گئی ہوں۔ میں نے کہا، کیوں، منی کہاں ہے؟ کہنے لگی، ننھی لبنہ آئی تھی، ان کے ساتھ پہاڑیاں دیکھنے، کوٹلی چلی گئی ہے۔ واپسی پر جب وہ جانے لگیں تو رات ہو گئی تھی۔ ہمیں اچھا نہیں لگا کہ وہ اتنی دور اکیلے جائیں، ویسے بھی وہ چاہے کتنی باتیں ایسی کر جاتی ہیں جس سے دل دکھتا اور طبیعت الجھتی تھی، اس کے باوجود جب وہ جانے لگتی تو میرا دل ہمیشہ کی طرح اداس ہونے لگتا۔ اور اب تو میرے ساتھ ساتھ میری بیٹی کی دل کی کیفیت بھی سیم رہنے لگی تھی۔ ہم نے کہا، ہم آپ کو چھوڑ آتے ہیں۔ وہ کہنے لگیں کہ نہیں، اب بھی ٹر جائیں گے۔ ہم پھر بھی باہر آ گئے۔ جیسے ہی گلیاں کراس کی اور بازار شروع ہوا تو لائٹننگ اور رونق دیکھ کر یاد آیا، میں تو
سالوں سے دنوں اور تہواروں میں گھر سے نکلنا ہی بھول گئی ہوں۔ کثرت رنج و علم دنیا کی دل فریبیوں سے بیگانہ کر دیتا ہے، پھر یہی جذبہ بیگانگی بے نیازی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کافی عرصے بعد یہ سب دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرا بیٹا بھی بہت خوش تھا۔ ہم آہستہ آہستہ راستے میں بنی پہاڑیاں وغیرہ جو لوگوں نے اہتمام کیا تھا میلاد النبی کے حوالے سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک دو جگہ نیاز کی چیزیں بھی زبردستی پکڑائی گئیں، انکار کرنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ بھابھی نے بتایا جمیل بھی گھر میں اکیلا ہے، پتہ نہیں اس نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ ہم نے ہاتھ میں جو چیزیں پکڑی تھیں اور شاپ سے بھی بھابھی سے مزید پوچھا کہ آپ یہاں سے لے لیں اپنے بھائی کے لیے۔ ہم بازار ختم ہونے تک جب پہنچنے تو بھابھی نے کہا کہ اب میں چلی جاؤں گی، تم لوگ جاؤ۔ ہم نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنی گلی تک چلی جائیں، پھر واپس آ جائیں گے، فکر نہ کریں، آپ کے گھر نہیں آتے ہم، اور ہماری خیر ہے، ہم عادی ہیں، رات کا کوئی بھی ٹائم ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ہمیں کچھ نہیں کہتا، ہم اپنی منزل پر خیریت سے پہنچ ہی جاتے ہیں رب کے حکم سے۔ جب وہ گلی میں انٹر ہو گئی تو ہم دونوں بھی پلٹ آئے، اداس اداس، بقول بیٹے کے بھابھی آج بھی رک جاتی، آج آپ روک لیتی انہیں۔ میں نے کہا کاشی گھر اکیلا ہے، اسے کھانا وغیرہ بھی دینا ہوگا، انشاءاللہ جیسے ہی اپنے ٹھکانے کا انتظام ہوتا ہے پھر دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد 2-3 دفعہ اسما کی طرف گئی، اب فون پر بھی بات کرتی رہی۔ وہ ہر دفعہ ہر بات کے اینڈ میں یہ کہنا نہ بھولتی کہ میں نے آپ کے گھر بنانے کے لیے کسی سے بات کی ہے، اس کی ذمہ داری میری ہے، میں ارینج کر دوں گی پیسے، 1-2 لوگوں سے اور کہوں گی وہ بھی مدد کر دیں گے۔ شروع میں تو پریشان ہو کر میں اسما کو دیکھنے لگتی، سمجھ نہیں آتی اس بات کا اسے کیا جواب دوں کہ وہ آئندہ اس طرح کی بات نہ کرے، اور 1-2 دفعہ تو میں خود کو یہی سمجھاتی رہی کہ ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب نہ ہو جو میں سمجھنے لگی ہوں۔ لیکن جب وہ مسلسل ہی یہ بات دہرانے لگی تو میں نے پہلے تو نرمی سے کہا کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، ایسے میں لوں گی بھی نہیں، پہلے بھی قرض کی مد میں پکڑے ہیں، وہ بھی ان سے جو بہت عرصے سے مجھے جانتے ہیں، ان کی ایک ایک رسید سلپ سنبھال کر رکھی ہے، اسی طرح جو بھی معاملات ہوں گے ان سب کو اس کے پیپرز بھیجوں گی۔ مین خالہ کے پیسے ہیں زیادہ، اس لیے ان کے نام ہی کا پلاٹ لینا ہے، جیسے ہی ادائیگیاں ہو جائیں گی میں اپنی طرف ٹرانسفر کروا لوں گی، ورنہ سب کو ان کے پیسے واپس کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے خالہ نے شناختی کارڈ کی کاپی دے کر بھیجا تھا، اور میں نے آپ سے کراچی میں ہی کنفرم کیا تھا کہ خالہ اگر نہ آ سکیں فوراً تو کیا ان کے نام کی زمین خریدی جا سکتی ہے۔ آپ نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ہم نے بھی اپنی موانی کے نام کا پلاٹ خریدا تھا، جبکہ وہ یہاں نہیں ہیں، دبئی میں ہیں، آسانی سے لے لیا گیا تھا اور بعد میں بیچنے میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ ہم نے ہی موانی کا پلاٹ بھی بکوایا تھا، جب ان کو پیسوں کی ضرورت تھی ریسٹورنٹ میں انہوں نے بھی پیسے لگانے تھے، اس لیے جواب میں کہنے لگے جی مینا باجی، میں تو اب بھی کہہ رہی ہوں کوئی مسئلہ نہیں، سب ہو جائے گا۔ میں سن کر خاموش تو ہو گئی مگر دل میں الجھتی رہی، پھر اس کے اس طرح کہنے کا کیا مقصد ہے؟ کیوں یہ اس طرح بار بار دہرا رہی ہے جیسے یہ پیسے اللہ واسطے کے ہیں، یا میں پہلے بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں سے لیتی رہی ہوں۔ بعد میں بھی جب اس نے کئی بار یہ بات کی تو میں نے تنگ آ کر کہا اسما، میں نے زندگی میں کبھی کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا، آپ کے پاس خالہ کا نمبر ہے، چاہے تو ان سے پوچھیں کہ وہاں کے رشتہ دار کراچی کے اور یہاں کے تمام رشتہ دار یعنی سیالکوٹ کے بھابھی کے ذریعے پوچھ سکتی ہیں کہ کبھی کسی سے روپیہ بھی لیا ہے، سوائے ایک ماموں کی بھابھی کے، وہ بھی جب میں آپ کو پیسے دینے آئی تھی جو آپ نے مجھ سے قرض مانگے تھے تو سب سے پہلے 2018 اگست میں ان کے گھر جا کر ان ماموں کی بیٹی کو پیسے پکڑا کر آئی تھی جو کہ 5000 تھے، پھر ہی میں واپس کراچی گئی تھی۔
وہ پہلے انسان تھے جن سے میں نے انتہائی مجبوری کے وقت قرض لیا تھا کہ آپ کو لوٹا دوں گی. شکر ہے رب کی ذات کا جس نے مجھے شرمندہ نہیں ہونے دیا اور میں نے واپس کر دیے. کہنے لگی جی مینا باجی مجھے پتہ ہے آپ کسی سے کچھ نہیں لیتی ہیں، مگر ابھی مشکل وقت ہے، اگر کوئی کرے تو خیال کرنے دیں. میں نے کہا واقعی میں انتہا کی پریشان، مسلسل سفر کی حالت میں ہوں، نہ نیند پوری کر پا رہی ہوں، نہ کچن میں صحیح سے معاملہ چل رہے ہیں، اور دوسروں سے کیے وعدے کے خلاف کچھ دن کی بات ہے کر کے دن پہ دن گزرے جا رہے ہیں. ایک دن بھی سکون کا سانس نہیں لے پا رہے. اگر اتنا ہی کوئی دینے والا ہے تو تم ان سے پیسے لے کر مجھے واپس کر دو، بعد میں انہیں دے دینا. وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی. وہ مینا باجی اصل میں نہیں کہہ سکتی نا، وہ زاہد کے جاننے والے ہیں، کبھی کچھ. میں نے کہا وہ تو ہم تو یہاں نئے ہیں، پھر باقاعدہ کوئی گرہستی نہیں، اس لیے کہیں کسی سے ملنا جلنا بھی نہیں ہے. تم لوگوں کے تو ہزاروں جاننے والے ہیں یا رشتے دار ہیں، کسی سے بھی لے کر مجھے واپس کر دو. وہ میں 2-3 لوگوں سے پہلے بھی لے چکی ہوں، بس ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے ایسا جن سے لے سکوں. باقی سارے ایک ہی ہیں، سسرال والے بھی. اگر کسی سے بات کی تو سب کو ہی پتہ چلے گی، زاہد ناراض ہوں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنا نام نہ لو، میرا کہہ کر قرض لے لو کہ مینا باجی کو پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ واپس کر دیں گی 1-2 مہینے میں، تب تک تم انہیں دے دینا. کہنے لگی ٹھیک ہے، میں کوشش کر کے دیکھتی ہوں. میں واپس گھر آ گئی. اب بھابھی آئیں تو پھر بیٹے کے بارے میں پوچھنے لگیں. میں بتانا نہیں چاہتی تھی کہ اتنی تکلیف کے وقت سے گزر رہی ہوں. مجبوراً بیٹے کو شاپ پر ڈالنا پڑا ہے، پھر ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ دل پھر دکھے. مگر بار بار پوچھنے پر بتانا پڑا کہ کیونکہ جھوٹ مجھ سے بولا نہیں جاتا. پھر کہتی بھی تو کیا، شام کو کوئی اسکول بھی نہیں ہوتا. وہ تفصیل معلوم کرنے لگیں، کون سی والی دکان وغیرہ. اب مشکل یہ تھی کہ اگر کہیں جانا ہوتا تو کیسے جاتی اکیلے. بیٹا شاپ پر ہوتا، اگر اس کی چھٹی کے بعد جاتی تو جانے کا فائدہ نہیں ہوتا، رات ہو چکی ہوتی. کہیں گھر دیکھنا ہے یا پیسوں کے معاملے میں جانا ہے رات کے وقت مناسب نہیں لگتا. آنے جانے میں بھی پریشانی ہوتی. اگرچہ اب یہاں بھی رات 12 بجے تک رونق ہوتی تھی باہر، مگر آخر کو ہے تو پنجاب ہی نا. تھاٹس تو خواتین کو لے کر وہی 30 سال پرانی ہی ہیں لوگوں کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ گر گئی ہیں کہ ہر گھر سے نکلنے والی خاتون کرپٹ ہی ہوتی ہے، چاہے کتنی ہی دودھ کی دھلی ہو یا ماں کی عمر کی ہو. مگر لوگوں نے اپنی ہی بنی ہوئی سوچ کی نظر سب کو دیکھنا ہوتا ہے، اور اسی چیز سے میں گھبراتی تھی ہمیشہ سے، بچپن سے، کہ کوئی مجھے بھی غلط نظر سے نہ لے جائے، کوئی مجھے برا نہ سمجھ لے. ہمیشہ کیئر کی کہ کوئی معمولی سی بات بھی ایسی نہ ہو جس سے لوگ اپنی سوچ کا ملبہ مجھ پر گرانے کی کوشش کریں. حالانکہ الحمدللہ میں اس معاملے میں ہمیشہ سے بہت خوش نصیب رہی ہوں. کبھی کسی مجبوری یا مصلحتاً بھی رات کے 3 بجے بھی مجھے کہیں آنا جانا پڑتا تو انتہائی محفوظ، بلکہ اتنی ہلکی پھلکی گزرتی راستوں سے جسے ہوا کے دوش پر اڑ رہی ہوں. اس وقت کی فیلنگ ناقابل بیاں ہے. کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا. اس وقت رب کریم سے تعلق ایسا مضبوط اور حسین معلوم ہوتا ہے کہ جس کو صرف میں محسوس کر سکتی ہوں. یہی نہیں، میں صحیح معنوں میں رب کی حفاظت میں رہتی ہوں. 2 گز دور دائیں بائیں کبھی کوئی میرے قریب سے بھی نہیں گزرتا. اگرچہ ایسا شاید بچپن سے ہی ہے، مگر گزشتہ 10 سالوں سے میں نے خاص طور پر نوٹس کرنا شروع کیا. کراچی، لاہور، اب سیالکوٹ میں بھی. شاپ سے بیٹے کو لینے کے بعد جب ہم اپنا کام کر کے واپس آ رہے ہوتے، رات 11، 12 تک کہ رات کے 2 بجے بھی 1-2 دفعہ اتفاق ہوا، پر ہم پرسکون
اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ ایک دن اسی طرح ابھی ہم راستے میں ہی تھے، یعنی پہنچنے ہی والے تھے جہاں کے لیے نکلے تھے، وہاں کہ فون آ گیا انہی کرایہ دار خاتون کا کہ آپ کی امی آئی ہوئی ہیں کافی دیر سے، آپ کتنی دیر میں پہنچ رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ میں کینٹ والی سائڈ پر ہوں، آنے میں تھوڑا دیر لگے گی، آدھے گھنٹے بعد پھر کال آ گئی۔ ہم پریشان ہو کر واپس آ گئے، حالانکہ آنے میں 45 منٹس لگ گئے، اس لیے کہ ہم اپنی گاڑی میں نہیں تھے، پرائیویٹلی چنچیوں میں سفر کرتے آ رہے تھے، اور وہ لوگ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، جب تک فل نہ ہو جائے گاڑی چاہے گھنٹہ بھر اسٹاپ پر کھڑے رہیں تبھی چلائیں گے۔ 8:30 کا ٹائم ہو رہا تھا جب گھر پہنچے، ہم سمجھے شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، خیر کوئی ایسی بات نہ تھی، پریشانی یہ ہو رہی تھی کہ کرائے کے پیسے نہیں تھے۔ ہم کھانا اسکپ کر کے ان پیسوں سے گئے تھے، اور دکھ یہ تھا کہ کرایہ ضائع گیا، بغیر کام ہوئے واپس آنا پڑا۔ ایک تو لان کے سوٹ میں بغیر سویٹر کے ٹھٹرتے ہوئے آنا پڑا، دوسرا فائنینشلی پرابلم، اس لیے فیصلہ کی کہ اب تو فائنل کرنا ہی ہے اس میں سے۔ ادھر بھابھی کو بھی تھا کہ معاملہ میرے حساب کا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جلد ہی مینا کو سائٹ پر کر کے ڈراپ سن کیا جائے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اتنی دیر کہاں بھابھی بیٹھیں گی، وہ جا چکی ہوں گی، مگر جب انٹر ہوئے تو وہ کرایہ دار کے پاس نیچے ہی بیٹھی ہوئی تھی، بھوک سے بے حال، تھکن سے چور۔ میں سونا چاہتی تھی مگر بھابھی رک گئی تھی اور حسب عادت مختلف باتیں لے کر بیٹھی تھی۔ میری عادت ہے 2 سے 3 کے درمیان میں پھر اٹھ جاتی ہوں، مگر باتیں کرتے کرتے ہی یہ ٹائم ہو گیا۔ میرا سر درد سے پھٹنے لگا، بھابھی تو صبح چلی گئی۔ جب میں بیٹے کو دکان پر چھوڑنے گئی مگر میری طبیعت خراب ہو گئی اور روٹین کے کام بہت مصیبت سے کیے۔